فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات اور راہب کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ٹاپک پہ روشنی ڈال رہی تھی جو بہت ہی اہم ہے، سب کی زندگیوں کا دار و مدار اور تمام عبادتوں کا دار و مدار اس ٹاپک پر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو یہاں پر علم کے طلب میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ہمارا یہ وقت گزارنے والوں میں شامل کرے، اور جو بھی ہم سنیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر اپنی زندگیوں کو لگانے والا بنائے۔ تو رزق کی کنجیاں، اللہ کے جو خزانے ہیں، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، خزانے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چابیاں ہمیں دی ہے، وہ فرمایا کہ تم ان چابیوں کو استعمال کر کے اللہ کے خزانوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو ان چابیوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں 2 چابیوں کو ہم نے سمجھا۔ توبہ اور استغفار کی کثرت سے ہم اللہ کے خزانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری چابی جو ہم نے سمجھا وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان کو کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکنا، یہ تقوی ہے۔ تو اس تقوی کی چابی کو استعمال کر کے بھی ہم اللہ کے خزانوں تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے خزانوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم تیسری چابی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چابی ہے اللہ کے خزانوں کو کھولنے کی توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، ریلائنس آن اللہ alone، صرف اللہ پر بھروسہ، دوسروں پر نہیں اور نہ ہی اسباب پر، بلکہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اس کو کہتے توکل۔ امام غزالی کہتے ہیں توکل یعنی دل کا اعتماد اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو۔ جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں دل سے بھی اس پر اعتماد کرو۔ تو اس میں بھی ہمارا بہت زیادہ ڈاواڈول والا معاملہ ہے، ہمارا توکل کا لیول بہت ہی کم ہے ہمارے اندر، ہم بھروسہ نہیں کرتے اللہ پر جیسا کرنا چاہیے۔ تو مکمل طور پر اسی پر اعتماد کرنا، یعنی اسی پر اعتماد کرنا جس کو ہم نے کوئی کام سپرد کیا، جس پر ہم نے بھروسہ کیا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل بندے کی عاجزی کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، تو صبح جیسے وہ خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور رات پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، تم بھی اگر ان پرندوں جیسا بھروسہ کرو گے اپنے رب پر، تو وہ بھی تمہیں رزق سے اپنے خزانوں کی چابی تمہیں عطا کرے گا، خزانوں کا مالک تمہیں بنائے گا۔ تو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں اس طریقے کا بھروسہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور توکل کہتے کسے ہے، بھروسہ کہتے کسے ہے؟ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے ضرور اللہ تعالیٰ دے گا، اور جو شک کرے گا وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، شک میں پڑے رہتے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شک میں پڑے رہتے، لیکن دنیا میں اگر کوئی اسی طریقے کی گارنٹی ہمیں دے تو اس پر کمپلیٹ بھروسہ کر دیتے ہیں، سارا کا سارا معاملہ اس کو سونپ دیتے ہیں اور بے فکر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ ہم اللہ کے پاس نہیں دیکھتے، اللہ کے معاملے میں ہم نہیں دیکھتے، ایسا توکل ہمارا نہیں دکھتا۔ اور اکثر ہم یہ دیکھا گیا کہ ہمارا توکل اسباب پر ہوتا ہے، ہمارا یقین اسباب پر ہوتا ہے۔ جیسے اسباب دکھ رہے، اسباب پیدا ہو رہے، تو پھر بھروسہ بڑھتے چلا جاتا ہے۔ جہاں پر اسباب ہمیں نظر نہیں آتے تو وہاں پر پھر ہمارا بھروسہ اس لیول کا توکل ہوتا ہی نہیں۔
بلکہ توکل بہت زیرو لیول پہ آ جاتا ہے، بلکہ بہت کم لیول پہ آتا ہے۔ تو یعنی معاملہ کوئی سچویشنز دکھ رہے، کوئی حالات دکھ رہے تو پھر بھروسہ بڑھتے چلے جاتا ہے۔ حالانکہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے اسباب دکھ رہے تو آپ کا بھروسہ بڑھتے چلا جا رہا، تو اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل وہ ہے جہاں پر اسباب کوئی نظر ہی نہ، یعنی کوئی راستہ دکھ ہی نہیں رہا، پھر بھی ہم اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کر رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے اپنے خزانے عطا فرمائے گا۔ تو اس کو توکل کا اعلیٰ لیول کہتے ہیں۔ جائز اسباب تلاش کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارسلوا ناقتی وتوکل ام اعقلها واتوکل قال بل اعقلها وتوکل، میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا پھر بغیر باندھے کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ جو باندھنا ہے اونٹ کے گھٹنے کو، یہ اسباب مہیا کر لینا ہے، اسباب بنا لینا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ باندھو پھر بھروسہ کرو، تو یعنی محنت کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ توکل پھر وہ چابی بن جاتی ہے اللہ کے خزانے کو حاصل کرنے کی۔ سورہ طلاق آیت 3 میں بتایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کا لیول بڑھانے والی آیت ہے، ہائی لیول پہ لے کے جانا توکل کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں کہہ دے نا میں تمہارے لیے کافی ہوں، کوئی بڑا کہہ دے تو پھر انسان سکون میں آ جاتا ہے، ہر وقت اس کو دماغ میں کلک ہوتے رہتا ہے کہ میرے سر پر کوئی ہے جو مجھے سیف کرے گا، جو مجھے پروٹیکٹ کرے گا، جو میرے معاملات دیکھے گا، اگر مجھے کچھ تکلیف پہنچی تو اس کے ہاتھ میں، تو کمپلیٹ اس پر بھروسہ کر دیتے ہیں دنیا کے لوگوں میں۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے لیے اللہ کافی، اور کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن تم توکل کرو تو صحیح ویسا جیسا کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دین سے کورا ہے جو اسباب کو مہیا نہیں کرتا اور توکل کرتا، کوششیں نہیں کرتا، سٹرگل نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے رزق اس کو دیں گے۔ تو یہ توکل نہیں ہے بلکہ تواکل ہے، تواکل ہے۔ تواکل جائز نہیں ہے بلکہ توکل جائز ہے۔ تواکل کسے کہتے ہیں؟ بغیر اسباب کے مہیا کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کو تواکل کہتے ہیں۔ یہ توکل پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہیں رزق دوں گا، توکل پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم توکل کرو، یعنی اسباب مہیا کر لو پھر مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہیں اپنے خزانے تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اس سے ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے؟ توکل یعنی اسباب مہیا کر لینے کے بعد بھی عاجزی انسان کے اندر ہونا، پھر تکبر نہیں آنا۔ میں نے تو دکان کھول دیا، میں نے تو زبردست سامان اس میں لے کے آ کے رکھ دیا، میں جاب پہ اچھے سے پریزنٹ، سارے معاملات اچھا کیا، مجھے یقیناً پروموشن ملے گی، میرا بزنس اچھا چلے گا۔ نہیں، توکل کسے کہتے ہیں؟ اسباب مہیا کر لینے کے بعد بھی عاجزی اختیار کرنا، عاجزی ہونا۔ اللہ، میں نے تو کوشش کی ہے، اللہ چاہے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور اس میں انشاءاللہ مجھے فائدہ دے گا، اس میں میرے لیے برکت ہوگی۔ تو اسباب مہیا کرنا ہی عین توکل ہے۔ توکل اسی کو کہتے ہیں، اسباب مہیا کرنا اور عاجزی اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو یہاں پر اپنا توکل کا لیول ذرا جانچے، تو اپنا اپنا پریکٹیکل دیکھیں نا، کیا اتنا اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہے؟ کیا اتنا ہم اللہ کو اپنے معاملات سونپ دیتے ہیں؟ کیا ہم اسباب مہیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اللہ پر عاجزی کا رویہ ہمارے اندر ہے نہیں ہے؟ جیسے اس توکل کو ماپنے کے لیے
ٹیلی کرنے کے لیے ہم کو دیکھ سکتے، جو کسی نے ہمیں کہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کو بے فکر رہو، اس پر کیسا بھروسہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے تو اللہ پر کیسا بھروسہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو سونپنے کے بعد اگر مگر کے معاملات ہم نہیں بات کرتے، لیکن اللہ کو اگر کوئی معاملہ ہم سونپتے ہیں تو پھر وہاں پر اگر مگر کا معاملہ لے کے آتے ہیں، اگر مگر کے جملے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کیا ہے، یہ اگر مگر کہنا نہیں ہے، اگر مگر شیطانی جملے ہے، اگر یہ ہو گیا، اور یہ توکل کے خلاف ہے، توکل نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ پہلی چابی ہے کہ توبہ استغفار، معافی مانگ کر اللہ کے خزانوں کی، یعنی ہر وقت ریپینٹ کرتے ہوئے خزانوں کو لینے کی کوشش کرے، اس چابی سے تقوی اختیار کر کے، اللہ کا ڈر اختیار کر کے اللہ کے خزانوں کو لینے کی کوشش کرے۔ تیسرا، توکل کر کے اللہ کے خزانوں کو لینے کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ ساری چابیاں نا ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ایک کے بغیر دوسرا پورا نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی؟ جہاں پہ تقوی ہوتا ہے تو توکل خود بخود وہاں پر ہو جاتا ہے۔ جب تقوی توکل آ جاتا ہے تو استغفار، اللہ کی طرف انسان پلٹتا رہتا ہے بار بار۔ تو یہ ساری چابیاں جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ایک دوسرے سے انٹرلاک ہے، انٹرلاک جیسے ملی ہوئی ہے، ایک کے بغیر دوسرے کا چارہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ پر ویسا بھروسہ کرنے والا بنائے جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، مکمل بھروسہ کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسباب مہیا کرنے والوں میں بھی ہمیں شامل فرمائے۔ چوتھی چابی ہے، چوتھا اصول ہے رزق، اللہ کے خزانوں کو کھولنے کی، صلہ رحمی، اپ ہولڈنگ ٹائز آف کنشپ، صلہ رحمی، تعلقات کو جوڑے رکھنا، چاہے وہ تعلق نسبتی ہو، نکاح سے ہو یا پھر نسبتی ہو، وارث ہو یا پھر چاہے غیر محرم ہو، جو بھی تعلق ہے۔ انسان کا جو قریبی رشتے ہیں نا وہ کون سے ہیں؟ مائکا، ننیال، ددیال، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر سسرال، دونوں کے لیے، بوائے اینڈ گرل دونوں کے لیے بھی سسرال، پھر سسرال کا ننیال اور ددیال، یہ جو 6 گھر ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے۔ غیر محرم بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی صلہ رحمی کے حقدار ہے، اور جو نسبتی ہے وہ بھی صلہ رحمی کے حقدار ہے، جو نکاح سے جس کا تعلق جڑا ہے وہ بھی صلہ رحمی کے حقدار ہے۔ تو ان سب کے ساتھ رشتوں کو جوڑے رکھنا، اور یہ چابی ہے رزق میں فراوانی، اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے، رشتوں کو کاٹنا نہیں ہے، دور نہیں ہونا ہے، لوگوں سے دور نہیں ہونا ہے، بلکہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قرابت داروں کے ریلیٹڈ معاملات حاصل کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، لوگوں کے بارے میں معاملات تم معلوم کرتے رہو تاکہ ان سے جڑ کے رہو، ان کی خیر خیریت پتہ کرتے رہو تاکہ تم ان سے جڑ کے رہو، تم ان کے کام آؤ، یہ ہونا چاہیے، جوڑ کے رکھنا ہے۔ بے شک صلہ رحمی سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، محبت برقرار رہتی ہے، اور مال میں کثرت ہوتی ہے۔ 3 فائدے، مال میں اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے، کثرت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تیسری، عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 3 فائدے ہیں اپنے قرابت داروں سے رشتہ جوڑ کے رکھنے سے، صلہ رحمی کرنے سے 3 فائدے۔ محبت کا تعلق اس سے ہے، مال کی کثرت کا تعلق اس سے ہے، عمر میں اضافے کا تعلق اس سے۔ یہ 3 چیزوں کے پیچھے ہی تو ہم 3 چیزوں کو طلب کرتے ہوئے تو زندگی گزارتے نا بہت زیادہ لوگ۔ تو یہ تینوں بھی اگر حاصل ہونا ہے تو قریبی رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھو۔ طبرانی کی روایت ہے، اگر تم عمر میں اضافہ چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، بری موت سے بچنا ہے تو تمہیں صلہ رحمی کرنا ہوگا۔ بری موت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر بھی ہے۔ اور انسان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ زندگی بھر جو وہ کرتا جائے گا نا اس کا آخری وقت بھی ویسے ہی آئے گا۔ تو بری موت سے بھی اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں صلہ رحمی کو پکڑے رکھنا ہوگا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام نیکیوں میں سب سے جلدی بدلہ ملنے والی، اہمیت والی یہاں پر بات بتائی گئی، یعنی دنیا میں
اللہ تعالیٰ نے تو کوئی فارمولا اپلائی کیے نہیں نا، مطلب اگر گناہ کرو تو فوراً سزا مل رہی ہے، نماز چھوڑو تو فوراً سر کچلا جا رہا ہے، یہ فوراً نہیں ہو رہے نا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کا دنیا میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتے ہیں. ساری نیکیاں جو بھی کرتے ہیں ہم ان کے بدلے اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی عطا فرماتے، چاہے تو آخرت میں عطا فرماتے. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس کا بدلہ، جس کی نیکی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرما دیتے، اور وہ ہے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا. اچھا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا دیکھیں کتنی اہمیت والی چیز ہے. اگر خاندان کے برے لوگ، مطلب اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، ایسے برے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے. اللہ سے تعلق تو انہوں نے کاٹ دیا، لیکن لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کے مال میں بھی اضافہ عطا فرماتے ہیں، ویسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرماتے ہیں. یہ اتنی اہمیت والی چیز ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق چھوڑ دو، صلہ رحمی کرتے جاؤ، بس وہ دنیا کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. صلہ رحمی کا امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. اگر برے لوگ بھی ہیں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، اولاد کی تعداد بھی ان کے لیے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. انسان کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا. اگر ہم کبھی بھی محتاج نہیں ہونا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہم نہیں بننا ہے، تو پھر صلہ رحمی کریں، جڑ کے رہیں، لوگوں سے جوڑ کے رکھیں. یعنی صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت آپ جھانکتے رہیں ان کے زندگیوں میں، ایسے نہیں ہے. آپ رکھیں، خیر خیریت رکھیں، اور کچھ مدد چاہیے تو وہ آپ یہ کریں، کیونکہ معاملہ ایسا ہے، حالات ایسے ہے، سچویشن جیسے زمانہ بدلتا چلا جاتا ہے تو لوگوں کی سوچیں بھی بدلتے چلی جاتی ہے. آج کے دور میں کسی کو آپ ہر وقت انٹرفیئر کریں تو لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے. آپ خیر خیریت رکھو، اور ان کو کچھ مدد چاہیے تو وہاں پہ آپ ہیلپ کرو، کوئی بیمار ہے تو وہاں پر ان کی مدد کرو، مین پاور چاہیے تو وہاں پر میں مدد کرو. کہ کوئی مر بھی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایسا تعلق نہ ہونا چاہیے. خیر خیریت معلوم رکھنا چاہیے. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی رشتہ دار اچھا سلوک کر رہا ہے نا، ہمارے ساتھ اچھا رہ رہا ہے، یعنی ہم سے ہنس بول رہا ہے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہے، اس سے جوڑ کے رکھنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. وہ تو جڑ کے ہی رہتا. صلہ رحمی کا اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو ہم سے تعلقات توڑ دیتا ہے، جو ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، ویسے لوگوں سے جڑ کے رہنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے یہاں پہ صلہ رحمی کرتے وقت؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے ہم تعلقات جوڑے رکھیں، اللہ کے لیے ہم ان سے خیر خواہی کر رہے ہیں. یہ نیت کے ساتھ اگر ہم جوڑ کے رکھیں گے تو قرآن میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس سے تم اچھا رویہ اختیار کرتے جاؤ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا. پھر معاملہ اچھا رکھو لوگوں سے، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی مطلب وہی دماغ میں آتا ہے سب کے، ان کے ساتھ تو ہم اچھا رہ رہے نا، وہ اچھا ہے ہم اچھے ہیں، نہیں. صلہ رحمی کا ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو برائی کرے، جو کاٹے، جو تکلیف دے، ان سے جوڑ کے رکھنا، ان کی خیر خیریت رکھنا، یہ صلہ رحمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا افضل اعمال کے بارے میں آپ مجھے بتلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، تم صلہ رحمی کرو، جوڑو تعلقات کو جو تم سے تعلقات کو توڑتا ہے، یہ افضل عمل ہے. دوسرا، تم اس کو دو جو تمہیں محروم کرتا ہے. اسلام اور جنت بھی بہت زیادہ اسٹرگل کے بعد ملتی. جب انسان کو ناپسند ہو، دل میں نہیں پسند چیزوں پر عمل کرنے کے بعد جنت ملتی ہے. تو یہاں پر افضل عمل وہ چیزوں کو بتایا گیا کہ اکثر لوگوں میں دیکھا گیا یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، یہ دلوں کو گوارا نہیں ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا. کوئی ہم سے برائی کر رہا ہے، ہم مسکرا کے بات کر رہے ہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ اگر تم یہ کرو گے جو تمہیں برداشت نہیں ہو رہا، وہاں پر تم صبر کرو گے، وہاں پر وہ کام کرو گے تو تمہیں جنت. تو ہر معاملے میں یہی دیکھے، نماز پڑھنے کے لیے انسان کی باڈی تیار نہیں ہوتی، گرا گزرتا ہے. پھر بھی بتایا گیا کہ نماز پڑھو، اٹھو،
اور جھوٹ بولنا، بہت ساری چیزیں جو اچھائی ہے اس پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت سٹرگل کرنے والی چیز ہے، جد و جہد ہے، جد و جہد کے بعد ہی جنت ملنے والی ہے نا، کوششوں کے بعد ہی جنت ملنے والی ہے۔ اور دوسری پوائنٹ کیا، جو تمہیں محروم کر دے نا اسے تم دو۔ کوئی بھی بازو سے کچھ بھیج دیتا ہے، ہم اس کو بھیجتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں بھیجتا تو ہم اس کو بھیجتے ہی نہیں ہے نا، ایسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے، جو تمہیں نہ دے، جو تمہیں محروم کر دے اس کو تم دو، اس کے پاس تم پہنچاؤ۔ دینے والوں کو دینا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، عدلہ بدلہ، وہ اچھا کر رہا ہم بھی اچھا کر رہے، یہ عدلہ بدلہ، اس کو صلہ رحمی کہتے ہی نہیں، افضل عمل کہتے ہی نہیں۔ تو تیسری بات بتائے گی، تم معاف کر دو اس کو جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ خاص کر اب دیکھیں دین کی دعوت ہم دے رہے، سامنے سے ظلم کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اس وقت یہاں پہ بتایا گیا افضل عمل کیا ہے، تم معاف کر دو اس کو جو تم پر ظلم کرتا ہے، تو ویسے کو معاف کرو، یہ افضل اعمال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان افضل اعمال کو کرنے والا بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برا کرتے جائیں پھر بھی تم اچھا کرو۔ ایک صحابی آئے، بولے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، پھر میں اچھا کرتا ہوں، پھر وہ برا کرتے ہیں، پھر میں اچھا کرتا ہوں، پھر وہ برا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو، تو آپ کیا کرو، اچھا ہی کرتے چلے جاؤ، یہ ایسا ہے کہ جیسے آگ ان کے منہ میں بھر رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تم پر نگرانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں، وہ ہمیں پھر محفوظ کرتے رہتا ہے ان کے شر سے۔ تو بیسٹ ڈیل ہے نا، جو برائی کر رہا اس کے ساتھ برائی کرنا، وہ کیا بات ہوئی، یعنی بڑاپن اگر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے لوگوں کو، پہلوان وہ ہے جو صبر کرے، جو معاف کرے، جو اپنا غصہ پی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ پہلوانی ہے، ان افضل اعمال کو کرنے میں پہلوانی ہی ہونا پڑتا ہے، انسان کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو صلہ رحمی کرو اس سے جو تم سے تعلقات کاٹ دیتے ہیں، چابی ہے بھائی، اور تو بڑی بات کیا ہے، رزق کے اللہ کے خزانے حاصل کرنے کے لیے چابی ہے۔ اچھا یہ چیزیں نہیں ہونا تو رزق سے تو کوئی محروم رہنا نہیں پسند ہے نا، کسی کو بھی نہیں پسند ہے، کسی کو بھی یہ نہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے یا پھر رزق سے محروم کر دے۔ رزق مطلب ساری چیزیں، ساری نعمتیں، آنکھ، ناک، پیر، ہاتھ، مال، ایوری تھنگ۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، اب اپنا لسٹ بنائے، کون ہم سے تعلقات نہیں جوڑنا چاہتے، کون ہم سے دور ہونا چاہتے ہیں، ان کی خیر خیریت معلوم کرے، ان سے ملتے جائیں، ان سے بات کریں، انہیں جوڑ کے رکھیں، وہی یہ صلہ رحمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو رحم نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ مجھے پیدا کر رہے ہیں اور انسان مجھے کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا وعدہ اس کو دیا ہے، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اگر ہم قطع رحمی کر رہے ہم کسی سے تو مطلب اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں، اور یہ وہ گناہوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ جس کا بدلہ فوراً دنیا میں ہی عطا فرماتے، اس کو سب سے بڑا پنشمنٹ کیا ہے، رزق سے محروم، رزق اس کی صحت اللہ تعالیٰ بگاڑ کے رکھتے، آنکھ، پیر، ناک، ہاتھ یا بیماریوں میں مبتلا کر کے رکھتے، یا پھر چین سکون کی دولت سے اس کو دور کر دیتے۔ جو بھی اگر مصیبت آئی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ رزق سے اس کو محروم کر رہے، کیوں، وہ قطع تعلق کر رہا ہے۔ رحم ایک پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا رہتا ہے، اور وہ آوازیں وہاں پر لگاتا رہتا ہے، اے لوگو جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ کا تعلق اسے جڑ جائے گا، وہاں سے آوازیں لگا رہے۔ اچھا ہمیں آواز تو نہیں سنائی دے رہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے، تو اب ہمیں کلک ہوتے رہنا ہے، اچھا یہ تو آواز مجھے دے رہا ہے، اگر میں نے قطع رحمی کی تو پھر وہاں سے وہ آواز دے رہا ہے، وہ تو آواز دے رہا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پنشمنٹ دیں گے دنیا میں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ایسی نیکی بھی ہے جس کا بدلہ فوراً دنیا میں مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعلق اس سے توڑ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنے سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ناراضگی، رزق سے محرومی، دو ورڈز استعمال ہوتے ہیں، جیسے قتال اور جہاد کا ورڈز استعمال ہوئے، اسی طرح مال اور رزق
کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. جہاں پر مال کا ذکر آتا ہے ایکسکلوزیولی وہ مال ہی کا ذکر ہے, پیسے کا ذکر ہے. لیکن رزق کا جہاں پر ذکر آتا ہے اس میں مال بھی آتا ہے اور باقی ساری نعمتیں, ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ نعمت رزق میں شمار ہے, یہ یاد رکھے. اور قرآن میں اکثر جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں نا, رزق کے وعدے کیے ہیں. مال کے بارے میں تو اکثر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, تو اکثر آیتیں اسی ریلیٹڈ آتی ہیں. تو ہمیں رزق میں فراوانی, مال میں کثرت حاصل کرنا ہے تو ہمیں رشتہ داری نبھانا ہوگا, صلہ رحمی کرنا ہوگا. تو اچھا, یہاں پہ ایک ایکسیپشنل کیس بھی ہے. ہم بعض رشتوں کو توڑ سکتے ہیں پرٹیکولر ٹائم تک, ایز اے تربیت ان سے دور رہا جا سکتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ جو رشتہ دار شرک اور بدعت میں ڈٹے ہوئے. ہم جتنا بھی سمجھا رہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. ہم نے بہت دفعہ ٹرائی کر دیا لیکن وہ شرک اور بدعت سے باز نہیں آ رہے. ان کی نافرمانی اللہ کے بارے میں آگے بڑھتے ہی چلے جا رہی ہے, سدھرنے کا نام تک وہ وہاں پر نہیں دکھ رہا ہے. تو ویسے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, ویسے لوگوں کو ٹریک پر لانے کے لیے کچھ وقت تک ان سے قطع رحمی کیا جا سکتا ہے. کچھ وقت تک, پرماننٹ نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہم کاٹنا نہیں ہے. یہ سبق سکھانے کے لیے ہے تاکہ ان سے ناراض رہو, کیونکہ اگر ہم ناراض رہیں گے نا, بائیکاٹ کریں گے. اچھا سمجھے ایک خاندان میں کوئی ایسا گناہ کا کام کر رہے, شرک کر رہے, بدعت کر رہے, اور خاندان کا میجورٹی آف دا پبلک ان سے قطع تعلق کر رہے, ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کو دور ہو رہے, ان کو چھوڑ دے رہے. کوئی حرام کمائی کما رہا ہے تو ان کو سب بائیکاٹ کر رہے پرٹیکولر ٹائم کے لیے, سبق سکھانے کے لیے. تو فوراً وہ سدھر سکتا ہے نا, ارے لوگ مجھ سے دور ہو رہے, فوراً وہ آ سکتا ہے. تو ایکچولی دعوت یہی ہے, اسلام کی دعوت یہی ہے کہ سب مل کے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں. کس چیز میں؟ دین کو نافذ کرنے کے لیے, دین کو غالب کرنے کے لیے. تو اگر کسی کو سمجھانا ہے کہ ایک ایکسٹریم لیول پہ اگر گئے تو سدھرنے کے چانسز ہوتے ہیں, تو وہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں, ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن یہ چابی ہے اللہ کے خزانوں کو کھولنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کنشپ بنا رکھنے والوں میں شامل فرمائے, صلہ رحمی کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے.